الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وعلماء ملته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نعمتیں بانٹتا جس سمت روزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلا جمعۃ المبارک بیان کا موضوع تھا میلاد مصطفیٰ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آج بیان کا موضوع ہے محبت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ، دادا اولاد، بیوی بچوں، بلکہ مال تجارت، مکان گھر، ہر شے سے زیادہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ انسان کو فطری طور پر اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں، بیویوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کو کمایا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت محبوب ہوتا ہے، رہائشی مکان اس کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جانا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کرنا اس پر طبعاً گرہاں گزرتا ہے، اور اپنی جان بھی اس کو بہت پیاری ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس پر بہت شاق ہوتا ہے۔ شیطان بھی اس کو ہجرت کرنے اور جہاد کرنے سے بہکاتا ہے، برگلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے اور ورگلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو اپنے دین اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے، تو بندہ شیطان کی بات کا رد کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو ہجرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑ رہا ہے۔ مہاجر کی مثال تو ایسے ہے، ایک گھوڑے کی طرح جو رسی سے باندھا ہوا ہو، تم ایک اجنبی شہر میں جا کر مقید ہو جاؤ گے، کہیں سے آ جا نہیں سکو گے، تو بندہ شیطان کو رد کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ پھر شیطان جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے اور بندے کو کہتا ہے کہ تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تم اپنی مال اور جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، تم جہاد میں مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی اور نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا۔ تو بندہ اس کی بات کو رد کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے جہاد کے لیے۔ یعنی تینوں رستوں میں شیطان نے بیٹھ کر ابن آدم کو روکنے کی کوشش کی، اسلام قبول نہ کر، ہجرت نہ کر اور جہاد نہ کر، لیکن بندے نے اس کا رد کیا، اسلام بھی قبول کیا، ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں پر
یہ واجب کر دیا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال و دولت، اپنے مکانوں، بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ دادا اولاد سے زیادہ محبوب ہوں تو تب مکمل ایمان ہے اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو حضور کے جانثار تھے، جو حضور کے ساتھی تھے، جن کا شب و روز حضور کی یاد میں، حضور کی محبت، حضور کی معیت میں گزرتا تھا، ان کی محبت پر روشنی ڈالتا ہوں کہ وہ کس قدر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو جب حضرت صہیب نے ہجرت کی تو مشرکین کی ایک جماعت، مشرکین مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، اور حضرت صہیب نے اس جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں تم سب سے زیادہ بڑا تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا پکا ہے، اتنی دیر تک تم میرے قریب نہیں آ سکو گے جب تک کش میں ایک بھی تیر باقی ہے، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے، اور نہ تمہیں میں اپنے پاس آنے دوں گا۔ میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار نیام سے باہر نکالوں گا اور میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، سو اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو میں اپنے مال کا پتہ تمہیں دے دیتا ہوں اور جا کر میرا مال لے لو۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اس پر رضا حاصل کی کہ ہاں اپنے مال کا پتہ دے دو اور خود چلے جاؤ، ہم تمہارا مال لے لیتے ہیں۔ حضرت صہیب نے ان سے معاہدہ کیا اور اپنے مال کا پتہ ان کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر میرا مال ہے، جا کر لے لو۔ کفار واپس ہوئے اور جا کر حضرت صہیب کے مال پر قبضہ کر لیا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری تجارت فائدہ مند رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو سو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے باپ بیٹوں، اپنے تمام رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنے وطن، اپنے مکان اور تجارت اور اپنے مال و دولت، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے مال کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے وطن کی پرواہ نہیں، اپنے علاقے کی پرواہ نہیں، اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں ماں باپ دادا کی پرواہ نہیں۔ اگر محبت ہے دل میں تو فقط رسول اللہ کی محبت ہے، جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے اس خطے کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر شے سے بڑھ کر اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے، اور اپنے کریم محبوب کے قول اور فعل اور آپ کے طریقے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام سب سے بڑھ کر حضور سے محبت فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، یعنی ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، متى الساعۃ، کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟
قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نمازیں بڑی ہے، نوافل بڑے ہیں، تسبیحات بڑی ہے، اور رات کو جاگنا بڑا ہے، اور تہجد کی نمازیں بڑی ہے، میں نے زکوٰۃ بہت ادا کی، میں نے سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے جہاد بڑا کیا، میں نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت بڑی کی، میں نے حج بڑے کیے۔ بلکہ صحابی نے آگے سے کیا عرض کیا؟ اس نے عرض کیا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میرے پاس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی صحابہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس قیامت کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہے، فقط میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، یعنی تو اطمینان رکھ، اگر تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر قیامت والے دن تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ اطمینان رکھ، پریشان نہ ہو، اگر تو پھر اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن تیرا حشر اللہ رسول کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا، کہ ہمیں رسول اللہ کے اس قول پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو پھر پریشان نہ ہو، اطمینان رکھ کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو تیرا حشر قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ کا یہ قول سن کر، رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر، فرماتے ہیں میں رسول اللہ سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، گویا ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں، میرے عمل ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں، ابو بکر و عمر اور رسول اللہ کے اعمال جیسے میرے اعمال نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہے اس محبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ سے بے حد درجہ محبت کرتے، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنی مال و جان سے بڑھ کر، آباؤ اجداد سے بڑھ کر، اور اپنے مال اور وطن سے بڑھ کر، اور اپنی تجارت سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت فرمایا کرتے۔ اس قدر صحابہ کی محبت تھی کہ عروہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں حدیبیہ کے میدان سے واپس جانے کے بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہتے ہیں اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، تمہارا بھیجا ہوا گیا اور جو میں منظر دیکھ کر آیا، وہاں جو منظر دیکھ کر آیا اس منظر کو بیان کرتے ہوئے عروہ بن مسعود کفار مکہ مشرکین مکہ کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے قوم، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا
میں نے کیس و کسرا جیسے بادشاہوں کے دربار میں بھی حاضری دی، میں نے نجاشی کے دربار بھی دیکھے، لیکن خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے گئے جتنی تعظیم اصحاب محمد الرسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں میں کیس و کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، لیکن اتنے اس کے خدام ان سے محبت نہیں کرتے جتنی اصحاب محمد نبی کے صحابہ اپنے نبی کی محبت کرتے ہیں، تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ اتنے کسی صحابہ کو میں نے تعظیم اور احترام اور محبت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغم پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اور وہ صحابی اس بلغم کو لے کر رسول اللہ کے تھوک کو لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مر لیتا ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حکم کرتے ہیں تو ہر کوئی اس کی تعمیل میں جلدی کرتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، وہ پانی ان کے ہاتھوں پر گرتا ہے، وہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ کیا ایسے اصحاب کسی نے دیکھے؟ کیا ایسے صحابہ کسی نے دیکھے کہ کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اس کے خدام اس کے صحابہ نہیں کرتے جتنی جو ہے وہ تعظیم اور محبت اور توقیر اور احترام محمد کے صحابہ محمد سے کرتے گئے؟ جب وہ وضو کرتے گئے تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے جسم پر مل لیتے گئے، اور اس قدر جلدی کرتے گئے، ایک دوسرے سے بڑھتے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے قطرے حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ جائیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور جب وہ کلام کرتے گئے رسول اللہ کی ذات تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے گئے، اور ان کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے کوئی بھی نگاہ اٹھا کر ان کے چہرے پر نہیں دیکھتا۔ اے قریش مکہ، میں نے محمد کے صحابہ کو اس طرح پایا اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہوئے، محبت اور عشق میں اس طرح وہ گرفتار تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہمیں یہی درس دیا کہ سب کچھ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پر قربان ہوگا، اور ساری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت ہوگی تو ایمان میں تم کامل ہو۔ اگر ذرا بھی فرق آیا تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، اور کہ رسول اللہ سے محبت، اور ہر شے سے بڑھ کر انسان فطری طور پر باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے شہر وطن علاقے سے محبت کرتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ گھر بار سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ صحابہ نے ہمیں یہ دیا، یہ درس دیا صحابہ، نبی کریم کے صحابہ نے، اور یہ انہوں نے خود کر کے دکھایا، اور یہی ہے ان کا رستہ ہی ہمارے لیے فلاح کا رستہ ہے، ان کے رستے پر چلنا ہی ہماری نجات ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم بن حجاج نے جامع صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ کے سر کے بال مبارک مون رہا تھا، اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد طواف فرما رہے تھے، حضور کے ارد گرد طواف فرما رہے تھے۔ حجام وال مبارک حضور کے اتار رہا تھا، اور صحابہ کرام حضور کا طواف کر رہے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تاکہ رسول اللہ کا ایک وال بھی زمین پر نہ گرے،
وہ رسول اللہ کا طواف فرما کر رسول اللہ کے والوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے. یعنی صحابہ کس قدر جو ہے وہ حضور کے والوں سے محبت کرتے. جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری جس گھر میں رہ رہے تھے وہ 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ مکان تھا. نیچے والی منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ابو ایوب انصاری کو فرمایا اوپر چلے جاؤ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اتلی منزل پر تشریف لے گئے. لیکن جب رات سب سو گئے حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھ کھلی اور وہ تڑپ گئے کہ نیچے رسول اللہ اور تو اوپر سویا ہوا ہے. فوراً اٹھے مکان کے کونے میں جا کر ساری رات گزار دی اسی حالت میں کہ ابو ایوب انصاری رسول اللہ نیچے اور تو اوپر، تو اس مکان کی چھت پر نہیں جا سکتا جس کے نیچے رسول اللہ تشریف فرما ہے. ایک کونے میں ساری رات گزار دی. صبح ہوئی نیچے اترے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہتا ہوں. فرمایا میرے لیے آسانی یہی ہے نیچے. تو عرض کرنے لگے میں اس مکان کی چھت پر ہرگز نہیں جا سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرمائیں. میں اس مکان کی چھت پر ہرگز نہیں جا سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ اس قدر حضور سے محبت فرماتے. پھر رسول اللہ اوپر تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے شفٹ ہو گئے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا. قریش مکہ کے پاس جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ رسول اللہ عمرے کے ارادے کے لیے تشریف لا رہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا ہم رسول اللہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اے عثمان بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، حجر اسود کو بھی چوم اور بیت اللہ کا طواف بھی کر، تو عمرہ کر لے، تیرے لیے اجازت ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا کہا اے قریش مکہ، اے مشرکین مکہ سن لو، میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا، حجر اسود کو نہیں بوسا دوں گا جب تک آمنہ کے لال میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ طواف کعبہ نہیں کر لیں گے. میں طواف کعبہ نہیں کروں گا، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، میں بیت اللہ کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دوں گا. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. حجر اسود نصب ہے. دنیا ترستی ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، دنیا ترستی ہے بیت اللہ کے دیدار کے لیے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے. لیکن صحابی کیا کہتے گئے؟ کہتے ہیں جب تک آمنہ کے لال طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ کے ساتھ، یہ تعلق تھا، یہ صحابہ کی محبت اور عشق تھا رسول اللہ سے کہ وہ طواف کعبہ نہیں کرتے جب تک رسول اللہ نہ کرتے، وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے جب تک رسول اللہ نہ دیتے. وہ حتیٰ کہ عثمان غنی نے مکہ میں رہ کر مکہ کی گلیوں میں گزرتے وقت بھی ایک آنکھ اٹھا کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں دیکھا، ایک آنکھ اٹھا کر بھی بیت اللہ کو نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ کہیں رسول اللہ سے پہلے میری نگاہ بیت اللہ پر نہ پڑ جائے. اس قدر رسول اللہ کی محبت صحابہ کے دل میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا، پکڑ کر لے آئے مکہ میں اور قید کر دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھانسی کا اعلان کر دیا، ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جب ان کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اہل مکہ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے. تو جب ان کے گلے میں رسی ڈال دی تو کیا کہنے لگے؟ اہل مکہ مشرکین اور کفار کہنے لگے اے حبیب تم کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو پھانسی دے دیا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے؟
آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا نہیں نہیں، اس عظمت والے رب کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کو کانٹا بھی چبھے۔ تم پھانسی کی بات کرتے ہو، میرا دل تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے محبوب کو، میرے آقا کو کانٹا چبھ جائے۔ میں تو رسول اللہ کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ اس قدر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا، ابو سفیان انہوں نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، جتنی شدید محبت نبی کے اصحاب جناب محمد سے کرتے گئے، دنیا کی کوئی اور قوم ایسی نہیں جو اس قدر جو ہے اپنے آقا سے محبت کرے۔ یعنی حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب بھی وہ جانتے تھے کہ نبی کے صحابہ نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ امام ابن سورین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہے، ایک وال ہے، ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا انہوں نے یا ان کی اولاد نے انہوں نے دیا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر نبی کا ایک وال ہو، میرے پاس، صحابی کہتا میرے پاس اگر نبی کا ایک وال ہو، احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرماتے خدا کی قسم مجھے وہ رسول اللہ کا ایک وال پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ پیارا رسول اللہ کا ایک وال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قربانوں سے کہتے ہیں صحابہ تو نے کیا صحابہ کی زندگیاں پڑھی؟ صحابہ جس قدر اپنے آقا سے محبت کرتے، دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا جس طرح نبی کے صحابہ نے اپنے آقا پر جان نشاور کی، جانیں نشاور کی اور مال نشاور کیا اور اپنی ہر شے رسول اللہ کے قدموں پر قربان کی۔ تو نے صحابہ کی زندگیوں کو، طریقوں کو پڑھا ہی نہیں، وہ کس قدر اپنے آقا سے جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا ہی زمانہ ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، مگر ان کی بیٹی جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بھی قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی بن گئی۔ بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی اور رسول اللہ کے پاس مدینہ میں رہ رہی ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ پہنچا۔ جس وقت مدینہ میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے پہنچا تو جس چارپائی کے اوپر ابو سفیان بیٹی کو ملنے کے بعد بیٹھنے لگا تو ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ جس پر باپ بیٹھنے لگا نیچے والا بستر لپیٹنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ تو ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے جواب دیا اپنے باپ کو، کہا بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بستر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، میرے سرتاج میرے نبی کا بستر ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا بستر مبارک ہے۔ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجَسٌ، اور تو پلیت ہے، مشرک ہے۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ باپ کو کہا تو مشرک ہے، پلیت ہے، تو اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھے، یہ بستر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَلَمْ أُحِبَّ أَن تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم مشرک ناپاک آدمی ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو۔ اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ کے متعلق، رسول اللہ کے بارے میں یہ صحابہ کے دلوں میں محبت تھی کہ وہ باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔
اگر مشرک باپ ہوتا، کافر باپ ہوتا، منکر باپ ہوتا، ماں ہوتی، آباؤ اجداد میں سے کوئی ہوتا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کے دلوں میں اگر محبت تھی تو رسول اللہ کی محبت، ان کے دلوں کے رسول اللہ کی محبت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد والے دن میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جنگ احد بڑی سخت جنگ تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا. کافروں نے آپ کو پتھر مارے. کئی صحابہ، جلیل القدر صحابہ، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور 70 جانشینوں نے اپنی جانیں قربان کی. غزوہ احد بڑا سخت دن تھا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا جو اپنے چچا زاد بھائی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں چلا حضور کے حکم کو پا کر، تو میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر اتنے زخم تھے تیروں کے کہ ان کے جسم سے اس قدر خون بہہ گیا کہ وہ بے ہوش پڑے تھے. میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھٹے مارے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھٹے مارے تاکہ ہوش میں آئے، فَهُوَ مَغْشِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ فَعَلَ رسول اللہ میرے آقا کیسے ہوئے، مجھے خبر دو میرے آقا کس قدر محبت ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں، جسم سے خون سے لت پت ہے، بے ہوشی کا عالم، اس قدر ذوق ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. غشی دور ہوئی اور فوراً کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بارے میں خبر دو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا فقلت خیرا، رسول اللہ خیریت سے ہیں، انہوں نے ہی مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو رسول اللہ خیریت سے ہیں. قال الحمدللہ، انہوں نے کہا جب رسول اللہ خیریت سے ہے تو الحمدللہ وہ سلامت ہے تو ہر مصیبت ہے، چاہے ہر مصیبت یعنی ہر مصیبت کمتر ہے، حقیر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اگر رسول اللہ خیریت میں ہے تو ہر مصیبت کمتر ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی سب سے بڑھ کر انہیں رسول اللہ کی فکر ہوتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو دینار سے ہوا. غزوہ احد سے واپسی پر قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت پر گزر ہوا تو اس عورت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خبر دی. کہا اے عورت، تیرا شوہر، تیرا بھائی اور تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا. تیرا شوہر بھی، تیرا باپ بھی اور تیرا بھائی، کتنے تینوں اہم رشتے ہیں. تو جب ایک چھوٹا سا بچہ عورت کا فوت ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور جب اس کو یہ کہہ دیا جائے تیرا باپ بھی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تو اس عورت کی حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. لیکن اس صحابیہ نے کیا کہا، صحابہ نے جب بتا دیا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، تو جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگی یہ بات چھوڑو، ماں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ آمنہ کے لال کیسے ہیں. میرے باپ کی خبر دینے والوں، بیٹے کی خبر دینے والوں، بھائی کی خبر دینے والوں، باپ کی خبر دینے والوں، چھوڑو اس بات کو، یہ گزر گئی، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے گئے. تو صحابہ نے اس کو قالو خیرن یا امہ فلان، اے فلاں کی ماں رسول اللہ خیریت سے ہیں، صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا ہوا بحمد اللہ، اگر رسول اللہ خیریت سے ہیں تو ساری کی ساری مصیبتیں حیج ہیں، کمتر ہیں، حقیر ہیں، ان مصیبتوں کی کوئی حقیقت
حقیقت نہیں ہے. اگر رسول اللہ خیریت سے ہیں تو سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. اسے شوہر کی پرواہ نہیں, اسے باپ اور بھائی کی پرواہ نہیں. اگر رسول اللہ خیریت سے ہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اس قدر صحابہ صحابیات کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ان کے لوں میں رچی بسی ہوئی تھی کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ, وطن رشتہ داروں سے زیادہ, اور برادری سے زیادہ, اور جو ہے وہ مال اسباب سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ان کے لوں میں تھی. آج کا مسلمان کیسا ہے؟ نبی پاک کی دی ہوئی نماز پڑھنی ہے, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نقص تلاش کرنا ہے. نمازیں بھی پڑھتے جانا ہے, رسول اللہ کا عطا کیا ہوا طریقہ بھی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں, لیکن دل میں اگر نفرت ہے تو اسی آقا کی ہے, اسی کے متعلق کہتے ہیں ہمارے جیسے, اسی آقا کے متعلق کہتے ہیں وہ یہ نہیں دے سکتے, وہ مدد نہیں کر سکتے, ان کو اس بات کا اختیار نہیں تھا, وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے. تبلیغ کا طریقہ بھی, نمازیں بھی, صدقہ و خیرات بھی, زکوٰۃ بھی, الغرض اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, لیکن دل میں اگر نفرت ہے تو اسی آقا کی ہے. تو کیا صحابہ کرام نے یہ درس دیا؟ صحابہ کرام نے یہ تعلیم دی؟ صحابہ تو ہر عمل سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کر, ہر عمل سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار, اس نے کسی جگہ سے واپسی پر یہ کہہ دیا کہ اگر ہم مدینے واپس لوٹے تو ہم بڑی عزت والے, نہایت ہی ذلت والے کو جو ہے وہ مدینے سے نکال دیں گے. یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا, اور معاذ اللہ یعوذ باللہ نقل کفر رسول اللہ کو معاذ اللہ ذلت والا کہا اگر ہم پہنچے مدینے میں تو ہم عزت والے ہیں, ہم ذلت والے کو نکال دیں گے. یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کو پہنچی, جو صحابی تھے اور رسول اللہ کے جانثار تھے. انہوں نے تلوار میان سے باہر نکالی اور وہ مدینے کے رستے میں جا کر کھڑے ہو گئے. اور جب اس کا باپ آیا تو انہوں نے کہا خبردار, مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے, خبردار. بیٹے نے باپ کو کہا خبردار, تم نے یہ جملہ بولا ہے, اب جب تک تم یہ نہ کہو کہ محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں, تب تک میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا, تب تک میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. یا آمنہ کے لال آ کر اجازت دیں گے تو داخل ہوگا, ورنہ تجھے داخل نہیں. باپ کو کہا, بیٹے نے. یہ تھی محبت. اپنی زبان سے کہہ کہ محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. باپ نے بیٹے کے سامنے کہا کہ محمد عزت والے ہیں, محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. تب جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی. وہ اس قدر محبت کرتے, اس قدر ان کے دلوں میں محبت تھی. ہم جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے, جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے, ہم اپنے باپ کی سائڈ مار دیتے ہیں. باپ منافقوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, بیٹا بھائی منافقوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, غیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہود و نصارہ کے ساتھ ملا ہوا ہے, قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منکروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ہم فوراً کہتے ہیں جی مجبور ہیں, بیٹا ہے, جی باپ ہے کیا کر سکتے ہیں, جی ماں ہے کیا کر سکتے ہیں, جی رشتہ داری ہے, برادری آپس میں کیا کر سکتے ہیں. پھر ایمان تو نہ ہوا, ایمان تو نہ ہوا. اب چاہے تو دن کو عبادت کرے, رات کو عبادت کرے, اب 24 گھنٹے تسبیح پڑھے, اب داڑھی 4 فٹ لمبی رکھ لے, اب 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ اللہ کرے, ایمان سے اندر خالی ہے, ایمان سے اندر خالی ہے. تو پکا بے ایمان ہے. نہ تیری داڑھی, نہ تیری نماز, نہ تیرا کوئی ذکر و فکر, نجات کا رستہ نہیں ہے, بخشش نہیں ملے گی, ہوگی جنت نہیں ملے گی, پکا جہنمی ہے, منافق ہے تو, کیونکہ تیرے دل میں تو آمنہ کے لال کی محبت نہیں ہے.
آمنہ کے لال کی محبت نہیں ہے، تو اپنا ایمان غیروں کے داؤ پر لگایا ہوا اور بہانے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ خیبر کے بعد، جنگ خیبر کے بعد مقام صحبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ران پر اپنا سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ رسول اللہ عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے، مولا علی کی عصر کی نماز رہ رہی تھی۔ مولا علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، رسول اللہ ادا فرما چکے تھے، ران بچھا دی مولا علی نے، رسول اللہ نے سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ ایک روایت آتی ہے وہی ہونے لگی رسول اللہ پر، تو حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی، سورج ڈوبنے کے کنارے پر پہنچا، دل میں خیال آیا بیدار کروں، نماز عصر ادا کروں، پھر خیال آیا اگر بیدار کیا رسول اللہ کی نیند میں خلل آئے گا، سورج ڈوب گیا، رسول اللہ کو نہ جگایا، رسول اللہ کو نہ جگایا، یقیناً آج کا نمازی ہوتا، بڑی تبلیغ کرنے والا نمازی ہوتا تو کہتا عصر کی نماز جا رہی ہے، نماز اللہ کی ہے، رسول اللہ کو اٹھا دو۔ پر وہ صحابہ تھے، وہ ادب مصطفیٰ جانتے تھے، حضور کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے حبیب کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں ادا کی، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور جب سورج ڈوب گیا، نماز عصر کا وقت نکل گیا، رسول اللہ بیدار ہوئے، جاگے، آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی فرمایا علی نماز عصر ادا کر لی ہے، نماز عصر ادا کر لی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے رب، تیرا علی، میرا علی تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ اب غور سے ایمانداری سے بتائیے، علی تو رسول اللہ کی اطاعت میں تھے، علی رسول اللہ کی اطاعت میں تھے، یا اللہ کی اطاعت کہاں؟ یہاں اللہ کی اطاعت تو نہیں، رسول اللہ فرما رہے اے اللہ میرا علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، معلوم یہ ہوا خدا کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ اے اللہ میرا علی تیری اطاعت میں، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، لہٰذا سورج کو واپس لٹا دے، میرا علی نماز پڑھے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، میں نے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھا، علی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، علی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کس کی اطاعت میں انہوں نے نماز عصر کو قضا کر دیا تھا؟ کس کی اطاعت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی نماز کو، اللہ کی نماز کو چھوڑا تھا، رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں انہوں نے نماز کو چھوڑا، اور انہوں نے پھر آگے سے سورج واپس لٹا کر ان کو نماز پڑھوائی۔ میرے رسول اللہ کا یہ عظیم معجزہ بھی تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا سورج کو واپس کرنے کا، آپ نے سورج کو واپس کیا۔ یہ طاقت مصطفیٰ بھی ہے کہ 360 فرشتے سورج کو کھینچ کر ادھر غروب کرنے کے لیے لے جائے، ان کی طاقت، ایک طرف مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ، ایک طرف سورج واپس آیا، سورج واپس آیا۔ علی نے نماز پڑھی، علی نے نماز رسول اللہ کی خاطر نماز عصر قربان کی تھی۔ نماز عصر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، یقیناً درمیانی نماز کی۔ نماز عصر جو اعلیٰ نماز تھی، جو اعلیٰ اور افضل نماز تھی، جس کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے نامہ اعمال تباہ کر دیے گئے۔ ہم نے پڑھنی نہیں،
ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو حساب دینا ہی نہیں، ہم نے تو آگے قبر میں جانا نہیں، ہم نے کیا نمازیں پڑھ کے کرنا ہے، ہم تو بے فکر ہو گئے۔ لیکن کل من علیہ فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو نے قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس وقت تجھے پتا چلے گا۔ اس لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوڑی سامی وچ تینو رکھسن جتھے موڑ نہ سکیں پاسا ہو، عمر بندے دی انج پئی جاوے جویں پانی وچ پٹاسا ہو، عاشقاں دے گل چوری ہمیشہ لوکاں پانے آسا ہو، صاحب تیرے تو لیکھا پچھی رتی کٹ نہ ماسا ہو۔ یہ تیری بھول ہے، تجھے پوچھ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں علی نے نماز عصر قربان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کی، ادھر عصر کی نماز قربان، ادھر اپنی جان قربان، غار میں رسول اللہ کو لے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، غار میں آپ پہلے داخل نہ ہو، میں داخل ہوتا ہوں، شاید کوئی موذی ہو وہ نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کی حفاظت ہو، آپ بچ جائیں۔ ابو بکر اندر داخل ہوئے اور غار صاف کی، اپنے سر کے امامے کو اپنی چادر کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کر کے کھڈوں کے اندر، بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر اپنے کپڑے جو ہے وہ داخل کر دیے، ہر سوراخ بند کر دیا، کپڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی بچ گیا، اوپر ایڑی رکھ دی، اوپر ایڑی رکھ دی، غار صاف کی، بل جو ہے بند کیے، سوراخ بند کرنے کے بعد ایڑی رکھ کر عرض کیا میرے آقا تشریف لائے، حضور اندر تشریف، ران بچھا دی، رسول اللہ آرام فرمانے لگے۔ اندر اس غار کے اندر سانپ رہتا تھا، اس نے یہ بلوں کی صورت میں، سوراخوں کی صورت میں کئی دروازے بنائے ہوئے تھے کہ آمنہ کا لال آئے گا اس کی زیارت کروں گا، ایک بند ہوا تو دوسرے سے نکل کر کروں گا، دوسرا بند ہوا تو تیسرے سے نکل کر کروں گا، تیسرا سوراخ بند ہوا تو چوتھے سے نکلوں گا، کیونکہ ہر کوئی مصطفیٰ کا عاشق ہے، ایک منکر اور کافر کے علاوہ ہر کوئی مصطفیٰ کی عزت جانتا ہے اور احترام جانتا ہے اور آپ کی شان اور بزرگی جانتا ہے۔ یہاں تو سانپ بھی عاشق تھے اور اس غار کے اندر سانپ عشق مصطفیٰ سے سرشار سا دیدار مصطفیٰ کی تمنا لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک عاشق باہر تھا، ایک عاشق اندر تھا۔ اس نے دیکھا آج سارے دروازے بند ہو گئے، آج آقا آ گئے ہوں گے اس لیے دروازے بند ہیں، ادھر دوڑا ادھر دوڑا، جس بھی سوراخ کے آگے جاتا آگے دروازہ بند ہوتا، سوراخ بند ہوتا۔ ابو بکر کی ایڑی والی جگہ وہ پولی محسوس ہوئی، نرم محسوس ہوئی، اس نے پہلے سے سر سے زور لگایا کہ کوئی ہے اٹھا لے ایڑی تاکہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، پر ابو بکر بھی تھے کہ کوئی موذی نکل کر میرے آقا کو نقصان پہنچائے، مجھے پہنچاتا تو پہنچائے، ڈستا ہے تو ڈسے، پر میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے مجبوراً ابو بکر کی ایڑی پر ڈنگ مارا، جب ڈسا رنگ زرد ہو گیا، آنکھیں تر ہو گئی درد کی شدت سے، میرے آقا کے چہرے پر ابو بکر کے آنسو گرے، ابو بکر کے آنسو میرے آقا کے چہرے پر گزرے، جب گرے تو آنکھ کھل گئی، چشمان مبارک نے یہ مشاہدہ کیا اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ڈسا گیا، کسی شے نے ڈس لیا، میں پاؤں ہٹاؤ، جب قدم ہٹائے سانپ نے دیدار مصطفیٰ کیا اور ابو بکر صدیق کی ایڑی پر رسول اللہ نے اپنا لعاب دان لگایا، درد اسی وقت جاتا رہا۔ الغرض اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان دونوں واقعات پر، مولا علی کے عصر کی نماز کے وارنے پر اور صدیق اکبر کا جان نثاری کرنے پر قلم اٹھایا تو کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر، وہ بھی اثر،
سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی وہ نماز قربان کی جو ساری نمازوں سے اعلیٰ ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، اور حفظ جان تو جانے غرر کی ہے، اس جان کو مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر دیا، اور علی نے اعلیٰ نماز کو مصطفیٰ کی نیند پر قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ سے محبت تھی کہ اعلیٰ نماز نیند مصطفیٰ پر قربان کر دی، اور اعلیٰ جان مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر دی۔ اور آگے فرمایا ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو پر کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی سجاد تاجور کی ہے۔ یعنی جتنے بھی جملہ فرائض ہیں وہ فرع ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی ذکر کی ہے۔ اور آگے فرمایا اے ان کے واسطہ کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوش بے بصر کی ہے، کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ منہا، لو لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ ہے جب مصطفیٰ کے لیے ہے تو صحابہ مصطفیٰ پر جانے کیوں نہ قربان کرتے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے ہم کر گزریں گے، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ اشارہ فرمائیں ہم جانیں قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے جائیں گے، ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس قدر محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر امامت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے لگے۔ صحابہ کرام نماز جاری تھی کہ نماز کے دوران رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جامع صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ نماز صحابہ کو پڑھائی جا رہی ہے، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کے عین نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ اس قبیلے کی صلح کروا کر واپس آ گئے، اور جب آ کر صف میں کھڑے ہوئے تو یہ کہتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کے صف میں جب آ کر رسول اللہ کھڑے ہوئے تو صحابہ نے یہ ہاتھ یہ اس کی پشت کے اوپر مارا نماز کے اندر، یعنی بتانا چاہتے تھے صدیق اکبر کو کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ کو پتہ چلا تھا تو اس لیے انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ابو بکر نے آواز سنی تو جان گئے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کھڑے رہو اپنی جگہ پر، لیکن ابو بکر صدیق وہ جو ہے وہ پیچھے صف کی طرف ہٹ گئے۔ رسول اللہ آگے تشریف فرما ہو کر نماز پڑھائی، اور رسول اللہ نے نماز مکمل فرمانے کے بعد فرمایا ابو بکر جب میں خود تمہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو تو کون سی ایسی چیز مانے ٹھیکے کو لائق نہیں کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ صحابہ اکرام نماز کے اندر بھی اس طرح ادب کرتے، نماز کے اندر بھی اس طرح ادب کرتے رسول اللہ کا۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا، صحابہ سے یہ مروی ہے، اکثر صحابہ اس طرف کھڑے ہوتے تو پوچھنے پر بتایا جاتا کہ تم ادھر جلدی کیوں کرتے ہو، تو کہتے اس لیے کرتے ہیں جب رسول اللہ سلام پھیرے تو ہمارے اوپر نگاہ پڑے، ہم حضور کو دیکھیں، ہم حضور کو دیکھیں، حضور ہماری طرف جب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم اتنی دیر سلام نہ پھیرے بلکہ حضور کا دیدار کریں اور پھر سلام پھیریں۔
پھر سلام پھیرے. اور ادھر والوں سے پوچھا جاتا ادھر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب حضور ادھر کہیں السلام علیکم ہم جلدی سے دیکھیں، ہم ادھر والے حضور کو جلدی سے دیکھیں، ادھر والوں کی خواہش ہے ہم جلدی دیکھیں، ادھر والوں کی خواہش ہے ہم جلدی دیکھیں. ملا کہتا ہے جناب یہ ہے وہ ہے، اس کا دل اندر سے کوڑا ہے، اس کا دل اندر سے کوڑا ہے، اندر دل کے عشق مصطفیٰ کی تجلی نہیں ہے، عشق کی رتی نہیں ہے. اگر عشق ہوتا تو عشق والے جو ہیں وہ ہر چیز لٹا دیتے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے حدیث کی دوسرے نمبر پر کتاب، پہلے نمبر پر بخاری دوسرے پر مسلم، حضرت امام مسلم بن حجاج نے اس بات کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی زمین پر اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ کیونکہ مومن مسلمان کے لیے سونا حرام ہے، مومن مسلمان کے لیے سونے کی انگوٹھی سونا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی کا ذکر ہے. تو اس نے سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی، رسول اللہ نے اس لیے نکال کر پھینک دی. جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو کسی نے اس کو کہا انگوٹھی اٹھا لو مت پہنو اور اس کو بیچ کر فائدہ اٹھا لو. آ رہی ہے بات سمجھ؟ رسول اللہ نے اتار کر پھینک دی زمین پر اور رسول اللہ تشریف لے گئے. کسی نے کہا اٹھا لو سونا ہے اور نہ پہنو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو. آگے سے صحابی نے کیا جواب دیا؟ جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے میں اسے نہیں، جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. یہ محبت تھی. صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نام ہوگا. ایک ذرہ بھی خامی ہے تو کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاماں، دو باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر، غزوہ احد کے اختتام پر رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے سعد بن ربیع کے بارے میں، سب سے پہلے سعد بن ربیع کا نام لیا، فرمایا ان کے بارے میں پوچھا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ان کو تلاش کرتا ہوں. تو فرمایا سنو، اگر تمہاری ملاقات سعد بن ربیع سے ہو جائے تو تم ان کو میرا سلام کہنا، تم ان کو میرا سلام کہنا. اور پوچھنا کیسے ہو، پوچھنا کیسے ہو. نبی پاک اپنے خادم، اپنے غلام کی اس جو ہے کیفیت سے واقف تھے، جانتے تھے. لیکن حضرت زید بن ثابت کو پیغام دیا، کہا میرے صحابی جناب سعد بن ربیع کو جس حالت میں دیکھو تو سلام پہنچانا اور پوچھنا کیسے ہو. ٹھیک ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے میں جلدی سے نکلا اور شہادہ میں ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اور جب میں نے دیکھا تو ان کے آخری سانس نکل رہے تھے، وہ اس حالت میں تھے کہ ان کی روح نکل رہی تھی. میں نے دور سے آواز دی، اے سعد تمہیں اللہ کا نبی سلام کہتا ہے اور پوچھتے ہیں کیسے ہو. تو حضرت سعد بن ربیع نے سانس نکل رہے تھے. بھلا ایسے ہوا کبھی؟ ماں کو بھول جاتا ہے بندہ اس وقت عالم سکرات میں، موت روح نکل رہی ہوتی ہے، باپ کو بھول جاتا ہے، بھائیوں کو بھول جاتا ہے، جہان کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. کیفیت اس قسم کی ہوتی ہے. روح نکل رہی ہے صحابی رسول کی. دوسرے صحابی نے کہا سعد کیسے ہو، اللہ کے نبی تمہیں سلام کہتے گئے اور پوچھتے ہیں کیسے ہو. انہوں نے فوراً سلام کا جواب بھی دیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی پر بھی سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو، اور رسول اللہ کو عرض کرنا میری طرف سے میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں.
میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور سنو سنو، روح نکل رہی ہے، فرما رہے ہیں سنو سنو، انصار صحابی بھائیوں کو جا کر کہہ دینا میری طرف سے کہ اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی تو اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اگر اے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا تو رسول اللہ کو کسی نے تکلیف دے دی تو اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اللہ تمہیں معافی نہیں دے گا۔ یعنی کس قدر رسول اللہ سے محبت ہے، کس قدر رسول اللہ سے محبت اور عشق ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی جانیں نچھاور کیے جا رہے ہیں اور پھر پچھلوں کو وصیت کیے جا رہے ہیں اگر تمہاری موجودگی میں رسول اللہ کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، رسول اللہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، حالانکہ صحابہ کے اعمال صحابہ کی نمازوں سے بڑھ کر کسی کی نمازیں ہیں، صحابہ سے کی جہاد اور صحابہ کی صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کسی کا صدقہ خیرات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اللہ کی راہ میں اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تمہارے اود کے برابر سونے کو خیرات کرنے سے صحابی کا جو والا عمل اللہ کے ہاں بھاری ہے۔ صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، اس کا عمل تمہارا عود کے برابر سونا خیرات کرنا اس سے زیادہ وزنی ہے کسی کا عمل صحابہ سے بڑھ کر وہ اس قدر اپنے کریم محبوب سے محبت کرتے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے۔ آخری بات اجازت، پھر اگلا جمعہ مبارک پھر یہی بیان ہوگا صحابہ کا حضور سے محبت، صحابہ کی حضور سے محبت، حضور کے جانشاں کیسے جان نشاور کرتے حضور کی بارگاہ میں۔ آخری بات اجازت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب تم اسلام لائے اس وقت مشرکین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عمر نے صحابی رسول حضرت حباب سے پوچھا کہ جب تم اسلام قبول کر لیا تم نے تو مشرکین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم میری پشت سے کپڑا ہٹائیں، میری پشت سے کمر سے کپڑا ہٹائیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت حباب کے جو ہے وہ جسم سے کپڑا ہٹایا تو جو اندر نشان دیکھے حضرت فاروق اعظم تڑپ گئے، کہنے لگے اس قدر زخمی پشت میں نے کسی کی نہ دیکھی، اس قدر زخمی پشت میں نے کسی کی نہ دیکھی۔ اب حضرت حباب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا تو کافروں نے آگ جلائی اور آگ کے چنگاروں کے اوپر مجھے لٹا دیا اور مجھے جب لٹایا میری پشت کی چربی پگھلی، اس چربی نے اس کولوں کی آگ کو بجھایا، میری پشت کی چربی نے ان انگاروں کی آگ کو بجھایا، اس قدر مجھے لٹائے رکھا اس کے اوپر۔ اے عمر یہ وہی نشان ہے، اور جب آگ کے کولے بجھ جاتے میری چربی پگھلنے کی وجہ سے تو پھر مجھے ایک سائڈ پر لے جاتے اور پوچھتے کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے گا؟ اب بتا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے گا؟ تو میں ان کو آگے سے جواب دیتا اے مشرکین تمہاری یہ آگ، تمہارے یہ انگارے اور اس کی تپش میرے سینے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو خارج نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی حرارت اور مزید اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کر رہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ رسول کو چھوڑے گا؟ کہتے تمہاری یہ چگاریاں، تمہارے یہ چگارے آگ کے یہ میرے دل سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ خارج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی حرارت کو تیز کرتے۔ تم کہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیرے دل سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا بلال کی بھی دیکھ لیجئے، چکی کا پر سینے پر رکھ دیا جاتا
آگ کی چنگاریوں کے اوپر لگا دیا جاتا اور اتنی دیر تک نہ اٹھایا جاتا جب تک آگ نہ بجھ جائے. پھر پوچھتے محمد کو چھوڑے گا؟ تو آگے سے کہتے تم کہتے محمد کو چھوڑو، میری تو 100,000 جانیں محمد کی ذات پر قربان ہے. کوئی انسان زندگی کے کسی شعبے میں بھی ان کی پیروی کرے، ان کی اقتداء کرے، کامیابی اس کے قدم چومے گی. یہ سب حضور کی ذات پر قربان ہونے والے عشاق تھے. ہر ایک کی زندگی عشق مصطفیٰ اور محبت رسول سے سرشار نظر آئے گی. ہر ایک اپنا ہر شے قدم مصطفیٰ پر قربان کرنے والا ستارہ نظر آئے گا. صحابہ کی یہ زندگیاں تھیں. صحابہ نے یہ ہمیں درس دیا کہ تمہارے سینوں میں محبت حضور کی اس طرح ہو. اگر رائی کے برابر بھی فرق ہوا، بچوں سے زیادہ محبت ہوئی، حضور سے کم ہوئی، بیوی سے زیادہ محبت ہوئی، حضور سے کم ہوئی، باپ ماں سے زیادہ محبت ہوئی، حضور سے کم ہوئی، وطن دولت سے زیادہ محبت ہوئی، حضور سے کم ہوئی. اگر ذرہ برابر بھی کم ہوئی تو تم مومن ہی نہیں، تم مومن ہی نہیں ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے حبیب کو محبوب نہیں رکھتے. تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. مومن ہی وہ ہے جو اپنی ہر شے سے زیادہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو جائے. لیکن آج کا مومن دیکھیے، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا آج کا مومن دیکھیے کہ ایک لمحے میں غیروں کا ساتھ دیتا ہے اور جو ہے وہ منکر ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی مجبور ہوں جی، وہ برادری ہے، باپ ہے، کیا کہوں، بڑا ہے. حالانکہ صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک نازیبا جملہ کہہ دیا. ابو بکر نے تھپڑ مارا باپ کے منہ پر، وہ بوڑھے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ آپ کے یار ابو بکر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے. اور حضور نے پوچھا اے ابو بکر ایسا کیوں کیا، اپنے والد کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا؟ کہا نازیبا کلمات ادا کیے اس لیے برداشت نہ ہوا، مار دیا ہے. اگر تلوار ہوتی تو اس کا جو ہے وہ اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا. رسول اللہ نے منع فرما آج کے بعد ایسے نہ کرنا. یہ اخلاق اور یہ جو ہے وہ یہ محبت بری گفتگو سن کر ابو قحافہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی رسول بن گئے. ایک نبی نے، صحابی نے اپنی بیوی کے پیٹ پر جو ہے وہ تلوار رکھ کر دوسری طرف سے ہے وہ پار کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے نازیبا کلمات کہے آپ کی شان میں، اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہوا. حالانکہ اس سے میرے 2 پھول جیسے بچے ہیں، میں اسے محبت کرتا تھا اور بچوں سے بھی محبت کرتا تھا، لیکن جب اس نے آپ کی توہین کی تو میرے دل نے گوارا نہ کیا. صحابہ اس قدر محبت کرتے تائی تو آج جو ہے وہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی پیروی کرنے والا بھی نجات پا جائے گا اور ان کا نام قیامت تک رہے گا. اور یہ نبی کے جاں نثار، یہاں بھی حضور کے جاں نثار، وہاں بھی حضور کے قرب یافتہ حضور کے پاس، اور ان کے پیچھے چلنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ نبی کے ایسے جاں نثار، ان کی زندگیاں ہمیں یہی درس دیتی ہے. کریم آقا کی محبت پر جو ہے وہ ہر چیز قربان ہے. حضور کی محبت سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی. لمحہ لمحہ حضور کو دیکھتے اور ان کی زندگیوں میں بہاریں آتی، غم کافور ہوتے، پریشانیاں دور ہوتی، مصائب دفع ہوتے، بیماریاں تکلیفیں دور ہوتی. مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو بس اسی میں موج بہار آ جاتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.